مرحلہ جب ناکام ہو جائے، یعنی پہلا مرحلہ کیا ہے؟ نصیحت، خوابگاہ میں جدائی اور تھوڑی سی سزا، یہ تینوں باتیں پہلا مرحلہ ہے۔ اگر اس میں بات سدھر جائے تو فبہا، نہ سدھرے تو کوئی بھی فریق اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کوئی بھی فریق ہو وہ حاکم وقت کو مرافعہ کرے، حاکم وقت کو درخواست دے اور ان سے رجوع کرے۔ پھر جب وہ آپس میں بیٹھ جائیں، عدالت دونوں کے بیانات سن لے، حاکم اور ثالث دونوں کے بیانات سن لے، مصالحت ہو جائے بہت اچھا۔ ورنہ اگر مصالحت ممکن نہ ہو، پھر اگر بیوی نافرمان ہے تو بیوی کو خلا کرنے پر مجبور کر دیا جائے، اس لیے کہ بیوی نے مہر لیا ہے، بیوی نے گھر لیا ہے، 5-6 مرلے مکان لیا ہے اور بہت سارے سامان وغیرہ مہر میں اس نے لیے ہیں۔ اب تمام تر سونے چاندی کے لینے کے باوجود نافرمانی کر رہی ہے تو اس کو خلا کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ ثالثان دونوں فریق والے اس کو مجبور کرے کہ تمہیں اگر خود کو اس نکاح کے بندھن سے نکالنا ہے تو تم نے جو مہر لیا ہے وہ اس طلاق کے بدلے میں تمہیں دینا ہوگا۔ لیکن اگر عورت نافرمان نہیں ہے، شوہر نافرمان ہے، تو پھر طلاق دلوائے اور مہر بھی دلوائے۔ پھر مرد کے اوپر یہ زور ڈال دیا جائے کہ تم مہر بھی عورت کو پورا دو گے اور طلاق بھی دو گے۔ لہذا پتہ چلا کہ باہمی مناقشہ کی صورت میں 3 مراحل جو ہم نے پچھلے الفاظ میں گنے ہیں یہ سارے فرض ہیں۔ فَعِزُوهُنَّ، دیکھو امر ہے، وَهْجُرُوهُنَّ وَضْرِبُوهُنَّ۔ جب عورت کے اندر نافرمانی ہے تو مرد کو 3 قسم کے امر ہے، یہ تینوں پر عمل کرنا مرد کے لیے فرض ہے۔ جس طرح نماز میں اقیم الصلاۃ امر آیا ہے، وآتوا الزکاۃ مسلمان امر سمجھتے ہیں، تو اس طرح فَعِزُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ وَضْرِبُوهُنَّ، جب عورت اور مرد کے درمیان مناقشہ اور پریشانی پیدا ہو جائے تو مرد کو ان 3 مراحل سے گزرنا فرض ہے کہ پہلے بیوی کو نصیحت کرے، ورنہ خوابگاہ میں جدائی اختیار کرے، ورنہ تھوڑا سا سزا دے۔ چونکہ مرد سے حسن سلوک کے توقع کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے امر کا صیغہ استعمال نہیں کیا کہ اگر عورتوں میں ہے تو تم اس کو ایسا کرو، لیکن اگر مرد کے اندر خرابی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ اگر مرد کے اندر نافرمانی ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے ماحول میں اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ صلح کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مصالحت سے کام لے۔ اگر صلح سے کام نہ چلا تو پھر دوسرا بڑا مرحلہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اب دونوں کو عدالت کی طرف رجوع کرنا فرض ہے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے طلاق دو۔ کسی کا باپ بھی جس طرح کہ خود بنفس نفیس ایک آدمی کسی کمرے کے اندر کسی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، ایسا ہی ایک مرد اپنی طرف سے کسی کمرے میں اپنی مرضی سے اس کو طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ یہ اب میں قرآن کریم کے آیات پڑھ کر بھی تمہیں سناؤں گا، یہ تفصیلی مسئلہ ہے، انشاءاللہ ہر صورت میں آئے گا، لیکن خلاصہ شروع سے میں ذکر کر رہا ہوں۔ جس طرح نکاح ایک آدمی اکیلا کمرے میں نہیں باندھ سکتا، اسی طرح طلاق بھی کوئی آدمی اکیلے کمرے میں یا خود
اپنی مرضی سے طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ جو روایات میں آیا ہے کہ ثلاثن جدہن جد و ہزلہن جد، بس اگر زبان سی طلاق کا لفظ نکلا تو بیوی طلاق ہو گئی، ایسا کوئی کانسیپٹ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس کو ایک معاہدہ سمجھ لیا ہے۔ معاہدہ کرتے وقت بھی گواہوں کا موجود ہونا اور سوچ بچار کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس معاہدے کو توڑنے کے وقت بھی سوچ بچار اور گواہوں کا موجود ہونا اور فیصلہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے مرد نہ کسی لڑکی کے ساتھ کسی باغ میں نکاح کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ لہذا جب آپس میں صلح نہ ہو جائے تو پھر مرافعہ کرے حکمین کی طرف، رجوع کرے عدالت، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وغیرہ۔ یہ فرض ہے، چونکہ امر ہے، جس طرح کہ اقیموا الصلاۃ فرض ہے۔ عدالت سے رجوع کریں گے، حکمین مقرر کریں گے، پھر وہ حکمین یا ثالثان صلح کرے یا طلاق دلائے یا خلع کے احکامات جاری کرے۔ آج کل مرد غلط عادت میں پڑ گئے ہیں، چونکہ ہمارے پچھلے دور کے علماء نے قرآن کریم سے آنکھیں چرائی ہیں اور روایات کے انبار کو اٹھا کر قرآن کریم کے اوپر چڑھا دیا، اور مجوسیوں کے رنگوں کو اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب پر چڑھا دیا۔ اس لیے قرآن کے احکامات سارے کے سارے لوگ بھول بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کے طریقے کے خلاف طلاق دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پتہ چلا، فوراً ان کو کہا کہ تم اپنے طلاق سے رجوع کرو، فوراً رجوع کرو۔ جس طریقے سے تم نے طلاق دیا ہے، یہ طلاق کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نہیں ہے۔ لیکن آج کل مسلمان ان 3 آیات کریمہ کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو لہٰذا ان آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ پہلا مرحلہ آپس میں صلح، دوسرا مرحلہ مرافعہ عدالت کی طرف، حکمین کی طرف، تیسرا مرحلہ طلاق باجازت عدالت یا حاکم اور یا ثالث کے ذریعے۔ اب طلاق کا طریقہ قرآن کہتا